بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ السلام کے حسن اخلاق، علامہ نور بخش توکلی علیہ رحمہ سیرت رسول عربی میں اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت زید بن سعنہ یہودی عالم تھے۔ اپنے اسلام لانے کا قصہ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے تورات میں نبی آخر زماں کی نبوت کی جو علامات پڑھی تھیں وہ سب میں نے روئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیں۔ صرف دو خصلتیں ایسی تھیں جن کا آزمانا باقی تھا، اور وہ یہ تھیں کہ آپ کا حلم آپ کے غضب پر سبقت لے جاتا ہے، اور دوسرے کی جہالت و تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت و رحمت کو اور زیادہ بڑھاتی ہے۔ ان دو نشانیوں کی آزمائش کے لیے میں موقع کا منتظر تھا۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور یوں عرض کرنے لگا، فلاں قبیلے کے لوگ ایمان لائے ہیں۔ میں ان سے کہا کرتا تھا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہیں رزق بکثرت ملے گا۔ اب ان کے ہاں قحط سالی ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ تنگی کے سبب وہ اسلام سے برگزشتہ نہ ہو جائیں، لہذا آپ کچھ عطا فرمائیے۔ یہ سن کر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی طرف دیکھا۔ انہوں نے عرض کیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ منتظر دیکھ کر میں آگے بڑھا اور آپ علیہ السلام سے کھجوروں کی میعاد معلوم پر خرید کی اور اس کی قیمت 80 مسقال سونا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے وہ 80 مسقال سونا اس دیہاتی کو دے دیا کہ اس قبیلے کے لوگوں میں اسے تقسیم کر دو۔ جب مدت ختم ہونے میں 3 دن باقی رہ گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ کی قمیض اور چادر کے دامن کو پکڑ کر گور کر دیکھ کر یوں کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تو میرا حق ادا نہیں کرتا؟ اے عبد المطلب کے خاندان والو، تم ہمیشہ دوسروں کا حق ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر جلال میں آ گئے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس کو لے جاؤ اور اس کا حق ادا کرو، اور اسے مزید 20 سا کھجوریں اور دے دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور میرا حق ادا کر دیا اور 20 سا کھجوریں اور دے دیں۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، میں زید بن سعنہ ہوں۔ فرمایا، وہی زید جو یہودیوں کا عالم ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ پھر پوچھا کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ میں نے کہا، اے عمر، جس وقت میں نے چہرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ تمام علامات جو میں تورات میں پڑھا کرتا تھا موجود پائیں۔ ان میں سے صرف 2 علامتیں باقی تھیں جو میں نے اب آزما لیں۔ اے عمر، میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کو اپنا پروردگار، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر ماننے پر راضی ہوں۔ اے عمر، میں بہت مالدار ہوں۔ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، میں نے اپنا آدھا مال امت محمدیہ پر صدقہ کر دیا۔ پھر حضرت زید اور حضرت عمر دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور حضرت زید بن سعنہ پیارے محبوب کے قدموں میں گر کر کہنے لگے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اسلام لانے کے بعد
حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سے غزوات میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے اور غزوہ تبوک میں دشمن کی طرف بڑھتے ہوئے شہید ہو گئے۔ محترم حضرات، آپ نے بحیثیت مسلمان ہماری سب سے پہلی ذمہ داری حسن اخلاق پر مفصل واعظ سنا، جسے سننے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ موجودہ معاشرے کے بگاڑ کی اہم وجہ اخلاق کی خرابی ہے۔ اگر ہمارے اخلاق درست ہو جائیں تو پورا معاشرہ درست ہو جائے گا۔